میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے یہ پیغام بارہا دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس نظام کا چلانے والا ایک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ تو وہی ہے، الا لہ الحکم، فیصلہ تو اسی کا چلتا ہے۔ تمہاری نظر کی کوتاہی ضرور ہے کہ تمہیں کہیں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ تمہاری سمجھ اور نظر کی کوتاہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے۔ تمہارے علم کی کمزوری ضرور ہے، تمہاری ناسمجھی ضرور ہے کہ تمہاری نظر صرف مادی اسباب و وسائل تک جاتی ہے، لیکن سچ یہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ وہی ہے اور قہار ہے اور عزیز ہے۔ عزت دینے پہ آئے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، اور رسوا کرنے پہ آئے تو عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے۔ وہ چاہ لے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، اور وہ چاہ لے تو زندگی کے نقشوں میں موت رکھ دے۔ وہ چاہ لے تو خوشحالی کے نقشوں میں محتاج بنا دے، اور وہ چاہے تو مٹی کو سونا بنا دے۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر پیغمبر، اللہ کا ہر پیارا انسانیت کو سناتا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری جب چلتی ہے نا، تمہارے خیال میں کہ تمہارے گھر میں تمہاری بات چلتی ہے، تو تمہارا ملازم اور تمہارا ماتحت تمہیں ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تمہارا ملازم اور تمہارا ماتحت تمہیں تکلیف دے کر ناراض کر کے اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو بس خیال رکھنا، یہ دنیا بھی رب کی ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی اسے ناراض کرے اور اس کے اس دنیا کے گھر میں سکون سے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم بندے ہو کر تمہاری کوئی نہ مانے اور تمہیں ناراض کرے اور بار بار تمہاری نافرمانی کرے، تم اتنا تو سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے گھر میں اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس دنیا کے رب نے بھی یہ بتا دیا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے تو میری فرما برداری ہے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، ناراض کیا تمہاری زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے اللہ کہہ رہتے ہیں وَخَافُونَ، اگر کوئی ڈرنے کی ذات ہے تو وہ میری ذات ہے، بس مجھ سے ڈرو۔ اگر تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھے پہچانتے ہو نا، اگر تو پھر مجھ سے ڈرو۔ اگر تم مجھے پہچانتے ہو اور مجھ پہ ایمان ہے اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا رب ہے اور ذرے ذرے پہ اس کا اختیار ہے، پتے پتے پہ اختیار ہے، قطرے قطرے پہ اس کا حکم چلتا ہے، اگر تمہیں یہ ایمان اور عقیدہ ہے تو پھر میری نافرمانی سے ڈرو۔ دیر سویر ہوگی، سزا آئے گی، دیر سویر ہوگی، سزا آئے گی۔ اور خیال رکھنا، بس اوقات دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمان ہیں اور دنیا میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں،
وہ بھی تمہاری نہ سمجھی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو جو سب سے بڑی سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے دشمنوں کو سب سے بڑی سزا دیتا ہے، وہ سزا یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے، بن ہدایت کے مرتا ہے، بن ہدایت کے مرتا ہے، ایمان کی روشنی کے بغیر مرتا ہے، اس کے اندر سے ایمان سلب کیا جاتا ہے، وہ سرکش ہو کے مرتا ہے، باغی ہو کے مرتا ہے، منافق ہو کے مرتا ہے، وہ بدکار اور بے حیا ہو کے مرتا ہے، ساری زندگی حرام کھا کے مرتا ہے۔ یہ اللہ اپنے دشمنوں کو سب سے بڑی سزا دیتے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا نافرمان اور رسی ٹھاٹ کی زندگی، ایسی مزے کی زندگی، اور اللہ کریم کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرنا اگر تم مجھے پہچانتے ہو تو میرے عزیزو، اللہ کے در کی سب سے بڑی سزا جو اپنے دشمن کو ملتی ہے، اس کے دشمن کو ملتی ہے، وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی نافرمانی اور پھر سزا نہ ہو اور پھر سرکشی، مسلمان ہو کے مسلمانوں کی زندگی نہ گزارے، وہ باغی ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں باغی کی بڑی سخت ہے۔ مسلمان ہو کے اور پھر مسلمانوں کی زندگی نہ گزارے، مسلمان ہو کے پھر مسلمانوں کی زندگی نہ گزارے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بن نماز کے مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہر امت کی کوئی خاص خوبی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس امت کا آدمی ہے۔ میری امت کی سب سے خاص خوبی اس کی شرم و حیا ہے، اس کی شرم و حیا ہے۔ بن حیا کے ایمان کہاں اور بن نماز کے مسلمان کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کی ہے، فاصلہ جو ہے، وہ نماز ہے۔ جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو کفر اور اس بندے کے درمیان فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جہاں شرم و حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے، جہاں شرم و حیا نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ تو بس اوقات لگتا ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے اور ٹھاٹ کی زندگی گزارتا ہے تو نظر آئے گا کوئی بے حیا آدمی ہے، کوئی بدکار آدمی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی سود خور ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے ہی معروم ہو رہا ہے۔ مسلمان ہو اور مسلمانوں کی زندگی نہ گزارے تو باغی ہوتا، باغی کہلاتا ہے کہ کلمہ پڑھا، پیغمبر کو مانا، بولے لیکن کہیں سے مسلمان لگتا نہیں ہے۔ مسلمان زبان کے بولوں کا نام نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہ ایک دستور حیات ہے۔ تو اللہ کی ذات سے اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ ہو کہ اس کی فیکٹری اور کارخانے میں رہنے والا اس کو ناراض کر کے وہاں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے میری چلتی ہے، میری فیکٹری میں، کارخانے میں میری بات سنی جاتی ہے، میرے گھر میں میری بات مانی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کا عقل عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں رب کی بات مانی جاتی ہے، اس کائنات کا ہر ذرہ رب کی بات مانتا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اس سے ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن وہ کریم رب ہے، بندہ تو کہتا ہے میری مانے گا تو میں راضی ہوں، رب کریم کہتا ہے تو میری نہ بھی مان پھر بھی میں تجھ سے راضی ہوں گا، بس شرط یہ کہ تو معافی مانگ لیا کر۔ سبحان اللہ۔ بندہ تو کہتا ہے تو میری مانے گا تو راضی ہوں گا، رب ایسا کریم ہے کہتا تو میری نہ بھی مان، معافی تو مانگ لے کہ غلطی ہو گئی پھر بھی راضی ہو جاؤں گا، معافی تو مانگ لے، سرکش تو نہ بن، باغی تو نہ بن، گناہوں پہ اترا تو نہیں، کھلے عام تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، گناہ کو اسٹیٹس تو نہ بنا،
گناہوں پہ فخر تو نہ کر، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، 100 بار ہو گیا، معافی مانگ لے، سب بھی راضی ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے میری امت کو 2 امانیں دی ہیں، امانیں، جب تک وہ امانیں ہوں گی یہ اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گی۔ 2 امانیں دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ بات اللہ نے اپنے کلام میں فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ہوں گے میں عذاب نہیں دوں گا ان کو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک آپ کی یہ امت معافی مانگتی رہے گی تب بھی میں انہیں عذاب نہیں دوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کو 2 امانیں ملی ہیں، ایک میری ذات کی موجودگی، اور دوسرا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک امان ایسی ہے جو قیامت تک میری امت کے پاس رہے گی، اور وہ ہے اللہ تعالی سے معافی مانگ لے۔ اب گناہ گناہ نہیں رہا، اب گناہوں کو لوگوں نے ثقافت سمجھ لیا، بے حیائی کو روشن خیالی سمجھ لیا، بدکاری کو بدقسمتی سے تجارت سمجھ لیا، حرام کو اس پہ فخر کرنے لگے تاکہ معافی کی عبادت سے بھی محروم ہو جائے۔ پہلے گناہ ہوتے تھے لیکن شرم تو ہوتی تھی، اب تو بے شرم ہو گیا ہے، کھلے عام کرتا ہے، کھلے عام کرتا، ناچتا بھی کھلے عام ہے، گاتا بھی کھلے عام ہے، حرام بھی کھلے عام کھاتا ہے، بے شرم ہو گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب شرم ہی نہ رہے یہ کچھ بھی کر سکتا۔ باپ سے شرم ہو تو آدمی پھر بھی غلطی کر لیتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے معافی تو مانگ لیتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، باپ نے دیکھ لیا ہے۔ اور جب ماں باپ کی شرم ہی نکل جائے، جب ماں باپ کی شرم ہی نکل جائے پھر باپ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے سامنے اتراتا ہے نا، تو بندہ ہے، بندے سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن شرم تو ہو کہ اللہ غلط ہو گئی، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کریم کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد غلطی کرتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پھر غلطی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ رب کہتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ بارہا غلطی کرے، بارہا غلطی کرے، بارہا غلطی کرے، معافی تو مانگ لے، پھر بھی وہ راضی ہو جائے گا، پھر بھی وہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو آج سرکشی ہے، سرکشی، آج بغاوت ہے، بغاوت ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی اور ڈنکے کے چوٹ، فقر، اور پھر اس کی دنیا میں تشہیر، پوری فضا کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کی ساری گندگیاں۔ امان تھا اس امت کے پاس، غلطی ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، جرم ہو جائے اللہ معاف کر دو، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے بارہا غلطی کرے گا پھر معاف کر دوں گا۔ بندے میں غلطی کا مادہ رکھا ہے اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے اس انسان میں، اور اللہ نے پھر دوا اور تریاق بھی بھیجا ہے، معافی مانگ لے، یہ ایسی عبادت ہے، ایسی بڑھیا عبادت ہے۔ بس اوقات معافی مانگنے والا بڑے بڑے تہجد گزاروں سے آگے نکل جاتا، سچی معافی مانگنے والا بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتا، ایسی بڑھیا عبادت۔ تو میرے عزیزو امن چاہتے ہو، امان چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہو جائیں گے، لیکن خدا کے لیے یہ عبادت تو کہ اللہ معاف کر دے۔ یہ کیسے مسلمانوں کی زندگی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے گھروں میں، ان کی اولادیں کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں،
اور اس کے نہ ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جوں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے دیوسیت ہے، دیوسیت، کہ گھروں میں شرم و حیا نہ ہو اور بڑوں کو احساس نہ ہو۔ گھروں میں بے نمازی ہیں اور اس مسلمان کو فکر ہی نہ ہو، یہ کون سی دینداری ہے؟ تو غلطی ہوگی لیکن معافی اس کا علاج ہے، معافی عبادت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ معافی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ اس کی برکتیں اس دنیا کے اندر بھی اسے نصیب فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی۔ اور فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو اللہ تعالیٰ سے دل کی سچائی سے معافی مانگتا۔ استغفار زبان سے نہیں ہوتا، زبان کے بولوں کا نام استغفار نہیں ہے، زبان کے بولوں کا نام معافی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو اس امت کی بہت بڑی عارفہ اور اللہ والی تھی، کہا کرتی تھی کہ ہمارے استغفار بھی استغفار کے قابل ہے کہ اس پہ استغفار کیا جائے۔ استغفار تو یہ ہے کہ میرے دل میں ندامت ہے کہ کیوں ہو گیا، کیوں غلطی ہو گئی، شرمندگی ہے، دل رو رہا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پہاڑوں کے گناہ وہ بھی مٹ جایا کرتے ہیں، جیسے ایٹم کا ذرہ ہو، ذرہ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے مٹ جاتے ہیں، ہوتا ذرہ ہے، ایٹم ہے، پورا پہاڑ اپنی جگہ سے مٹ گیا۔ ایسی استغفار میں یہ طاقت ہے، گناہوں کے پہاڑ ہیں، نام و نشان نہیں رہے گا، گناہوں کے پہاڑ ہیں، نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن دل کی سچی ندامت ہو۔ فرمایا کوئی سچی ندامت سے یہ کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس دنیا میں اس کی برکتیں یہ ہیں، 3 انعام ملیں گے، 3 انعام ملیں گے۔ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، پہلا انعام، اللہ ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ومن كل هم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے اللہ راستہ نکالیں گے، ہر غم اور ہم سے اللہ نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا ورزقهم من حيث لا يحتسب، اللہ اس کے معاش کا انتظام وہاں سے کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بتائیے، غم بھی نہ رہے، مشکلات بھی آسان ہو جائیں، اللہ معاش کا رزق کا بھی عزت کا بنا دے، پھر اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے عبادت کیا بتائی؟ دل کی سچی معافی، دل کی سچی معافی۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، لوگ وظائف پوچھتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں میاں اللہ کی نافرمانی پہ دل سے معافی مانگ لو، تو جواب ملتا ہے ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں گناہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا، کسی کی جان لے لینا، ڈاکہ مار لینا، شراب پی لینا، زنا کر لینا، یہ چند گناہ ہے بس۔ اس کے علاوہ ان کی گناہوں کی فہرست ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا نماز پڑھتے ہو فجر میں؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھتے۔ اچھا گھر میں شرم و حیا کی چادر ہے؟ نہیں، پردہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا آمدنی بس چلتی ہے، کچھ اوپر کی بھی آ جاتی ہے، ہاں، یعنی گناہ بھی فہرست چھوٹی سی ہو گئی، قتل، ڈاکہ، شراب، زنا، باقی ساری اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اللہ کے پیارے تو کہا کرتے تھے، نیکی کر کے بھی کہا کرتے تھے، جب نماز مکمل کرتے تھے تو کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کی سنت ہے، نماز پوری کرو تو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ تو اپنی نیکی پر بھی معافی مانگ رہے کہ پتہ نہیں صحیح ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ہمیں تو اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے، ہمیں تو اپنے اللہ کی نافرمانیاں بھی نظر نہیں آتی۔ سچے دل سے معافی، 3 انعام اس دنیا میں۔ اللہ غموں سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالی مشکلات سے آسانیاں نکالتا ہے، اللہ معاش کا راستہ آسان اور عزت کا بناتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو میرے عزیزو،
آفات کا زمانہ ہے، حادثات کا زمانہ ہے، مسائل کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے، اور ایک تو یہ کہ ہماری نظر اس میں ہماری نظروں میں کوتاہی ہو کہ ہم کہتے ہیں بس مادی اسباب تک، بس یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، اور اس کو بھول جاتے ہیں یا جو کچھ ہوتا ہے خود بخود نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہاں کوئی چیز محض اسباب کے بل بوتے پہ نہیں ہوتی، اللہ کی منشا اور فیصلے سے ہوتی ہے۔ یہ دور کی نظر ہے جو پیغمبر دیا کرتے تھے۔ تو اپنی زندگی کا تحفظ، اپنے معاشرے کا تحفظ، اپنی نعمتوں کا تحفظ، اپنے گھروں کا تحفظ، اپنے کاروبار کا تحفظ، امان۔ اللہ کے نبی فرمانا میں ایک امان لے کے آیا، قیامت تک تمہارے پاس ہے، معافی مانگتے رہا کرو اور دل سے مانگا کرو، اس سے تمہیں امان ملے گی، اور یہ دولت تمہارے پاس قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی سچائی سے معافی کی عبادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔